بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غلام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی۔ وہاں شرافت کے آثار نظر آئے۔ آپ کو اس پر ترس آیا، فوراً اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ، میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو تمہارا شمار میرے گھر والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک فطرت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان میں جانا پسند نہ کیا، آپ کے ساتھ رہنا منظور کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا، السلام علیک یا محمد۔ اس یہودی پر آپ کے خادم کو بہت غصہ آیا، اسے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، پوچھا، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام کڑک کر بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا، یا محمد کیوں کہا؟ اس پر اس یہودی نے کہا، اس میں کیا بری بات ہو گئی اگر میں نے ان کا خاندانی نام لے لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت نرمی سے فرمایا، ہاں میرا خاندانی نام محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے پکارنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ملتی کہ غلام کیسے بنے، ویسے آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا شروع کیا تو بس دربار نبوت کا ہر حکم بجا لانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا عہد کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا اور اس عہد کو پورا بھی کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سننے کے بعد کسی انسان سے کبھی بھی سوال نہ کیا، یہاں تک کہ اگر سواری پر سے کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا تو سواری سے اتر کر اس کو اٹھاتے تھے، کسی کو اٹھا کے دینے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں تم بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو، جب تک کہ تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی کے دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آنے دیا، نہ کسی امیر کے پاس جا کر کوئی سوال کیا، نہ کسی کے دروازے پر جا کر کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک برابر خدمت میں لگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں ہی رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ملک شام چلے گئے اور شہر رملہ میں رہائش اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی مہم پر بھیجا تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ وہاں کئی معرکوں میں حصہ لیا، بہادری سے لڑے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے 127 احادیث روایت کی گئی ہیں۔
معدان بن طلحہ، ابو ہاشم خولانی، راشد بن سعد، عبد الرحمن بن غنم، ابو عامر الہانی اور جبیر بن نذیر رحمہم اللہ جیسے علماء آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ معدان بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنی، پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تصدیق کی کہ کیا واقعی یہ حدیث ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کرایا کرتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے احادیث محفوظ کیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اللہ ان سے راضی ہو۔